سوات مینگورہ واقعے کے بعد کیا سیاحوں نے کلام جانا چھوڑ دیا، اور کلام میں اس وقت کیا حالات ہے؟ دریا کس نوعیت پہ بہہ رہا ہے، اور کیا آنے والے دنوں میں کیا مزید سیلاب کا خدشہ موجود ہے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو کہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کلام میں ان دنوں اگر آپ آئیں گے تو موسم کیسا ملے گا، اور ساتھ ساتھ ہوٹلوں کے کرائے کتنے ہیں۔ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو آپ کا 3 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا اگر ٹور ہے تو آپ کن کن علاقوں میں جا سکتے ہیں، اور آپ کا یہ ٹور کتنا خرچے پر محیط ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ عزیز دوستو، یہ ہے وادی سوات کا علاقہ کلام اور دریائے کلام، اور کلام کا یہ دریا کیسا بہہ رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ کلام دریا کے نزدیک بیٹھ کر یہاں پر بیٹھنا یہاں کا معمول ہے، اور بیٹھ کر یہاں دن کے بہترین نظاروں کے ساتھ اپنا وقت بتانا بھی لوگوں کا بہترین مشغلہ ہے۔ یہاں پر اس قسم کے جو حالات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں گزشتہ 2 سال قبل سیلاب آیا تھا، اس کے بعد سے ایک روٹین ہے، اور پھر اس طرح کی کوئی نوعیت نہیں بنی۔ کب یہاں پر آنے والے دنوں میں سیلاب آ سکتا ہے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جو گزشتہ چند ہفتے قبل مینگورہ میں ایک سیلاب کا پانی آیا، اور اس انداز سے آیا کہ وہاں پر لوگ جو موجود تھے، جو سیلفیوں کے چکر میں اپنی جانیں گنوا بیٹھے، 14 افراد جو اس جہاں سے جو اپنی زندگیاں ختم کر کے اگلے جہاں کو پرواں چڑھ گئے، تو ان کی وجہ سے ایک پورا ملک سوگوار کسی کیفیت میں تھا، اور اس کا پاکستان کی سیاحت میں ایک بہت بڑا امپیکٹ پڑا۔ لوگ ڈرے، خوفزدہ ہوئے، اور بہت سارے لوگوں نے اس سال ٹور نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا واقعی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کافی زیادہ لوگ اس وجہ سے انہوں نے اپنے ٹور منسوخ کیے، لیکن یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی یہ کلام کا علاقہ خالی ہو گیا۔ یہ آج سے 3 دن قبل کی فوٹیجز ہیں جو کہ ہمیں بھیجی ہیں انتہائی محترم بشیر خان صاحب نے، جو کہ ہمیں گائے بگائے یہاں کے حالات و واقعات سے باخبر رکھتے ہیں۔ بشیر خان صاحب کا اپنا ایک ہوٹل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک گیسٹ ہاؤس بھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو بھی دوست آتے ہیں ان کو یہ گاڑیاں بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر قسم کے کھانے کی جو برانڈز ہیں وہ بھی اس وقت اوپن آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، جیسا کہ یہ براڈ پہ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی کلام بازار کے ہوٹل ہیں سبھی اوپن ہیں۔ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، الہ بی بی ہے، یا پھر بٹ کڑھائی ہے، ہر قسم کے جو برانڈز ہیں کھانے پینے کے، یا اگر ہم شیخ آفتاب صاحب کو نہ بھولیں تو کشمیری کھانے بھی یہاں پر دستیاب ہیں، اور سارے ہوٹل بھی اوپن ہیں۔ بشیر خان صاحب کا نمبر آگے اسکرین پہ موجود ہوگا۔ اگر کوئی دوست آنا چاہے اور وہاں پر اپنے ہوٹل کی بکنگ کرانا چاہیے، یا وہاں پہنچ کر اسے ہوٹل چاہیے ہو، تو بشیر خان صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات وہاں پر سگنل کا ایشو ہوتا ہے، تو آپ انہیں واٹس ایپ میسج کر کے بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ گاڑیاں چاہیے ہوں، ہوٹل چاہیے ہو، سبھی لحاظ سے وہ آپ کو پوری طرح انٹرٹین کریں گے۔ ہمارا نمبر بھی آگے اسکرین پہ موجود ہے۔ اگلے آنے والے دنوں میں اگر کوئی چھوٹی فیملی جانا چاہتی ہے تو میرے پاس ہونڈا سٹی کار ہے، ہم بھی آپ کو لے کے کلام جا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ان دنوں میں کیا اس واقعے کے بعد سیاحوں کی تعداد کم ہوئی، تو بتایا ہاں جی کم ہوئی، لیکن کتنی کم ہوئی؟ ایسا تو نہیں کہ کلام بالکل خالی ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ضرور تھا کہ کچھ فرق ضرور پڑا، لیکن یہ گہما گہمی کلام بازار کی ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں پر مقامی لوگ بھی ہیں، وہاں پر سیاحوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو روزانہ کی بنیاد پر آتی ہے، 1 سے 2 دن، 3 دن، 4 دن یہاں پر قیام کرتی ہے۔ یہاں کے نزدیک ترین جو خوبصورت ترین مزید آگے جانے والے سیاحتی مقام ہیں جو کہ 4x4 گاڑی پہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے اپنی گاڑیاں یہیں ہوٹل میں چھوڑتے ہیں، یہیں ہوٹل میں قیام کرتے ہیں، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر کبھی ماڈرن جھیل جاتے ہیں، تو کبھی واتیت روڈ کا رخ ہوتے ہیں، کبھی دسان ٹاپ جاتے ہیں، تو کبھی بٹگوئی ٹاپ کا رخ کرتے ہیں۔ تو یوں یہ ایک سیاحتی عمل جو ہے اس سیزن کا وہ جاری و ساری ہے۔
ہاں، یہاں پر ہم اگر بات کریں کلام شہر کے ہوٹلوں کی تو باقی پاکستان کے سیاحتی مقامات کے مقابلے میں یہاں ہوٹلوں کے کرائے مناسب ہیں اور نارمل کمرہ آپ کو 3 سے 4 ہزار روپے میں کلام بازار میں مل جاتا ہے بہت زیادہ رش کی صورت میں۔ اوپر تحصیل روڈ پر یا تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو کمرے اویلیبل ہوتے ہیں۔ شاید اس سیزن میں 2 سے 3 بار ہی ایسا ہوا ہو کہ جب تمام ہوٹل فل ہو گیا ہو اور کسی کو کمرہ نہ ملنے کی چھوٹی سی شکایت ہو، وگرنہ کسی نے آج دن تک یہ شکایت نہیں کی کہ ہمیں یہاں پر نہیں ملا یا بہت مہنگا ملا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہوگا جو 3 سے 4 ہزار والا کمرہ ہے وہ 6 سے 7 ہزار ہو گیا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوا، کیونکہ 10 ہزار کمرے کی ہمیں کوئی کمپلینٹ ابھی تک موصول نہیں ہوئی کہ ایک نارمل کمرہ بھی 10 ہزار تک گیا ہو۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز بھی بڑی ہے کہ سوات کے علاقے میں اگر آپ آئیں تو پھر آپ کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جانا کہاں کہاں ہے۔ آنے والے دنوں کے بارے میں اگر بتا دیں تو آج جب میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آج 15 جولائی ہے اور 15 جولائی کو بھی بارش چل رہی ہے، بارش ہو رہی ہے اور وقفے سے بارش کا وہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ آج سے 3 دن قبل کی ویڈیوز ہے، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ بارشیں ایسی نہیں ہیں کہ کہیں آپ کو آنے میں رکاوٹ بنے۔ ہاں، بحرین سے کلام آتے ہوئے آپ کو راستے میں کافی سارے ایسے مقام ضرور ملیں گے جو کہ کارپیٹڈ نہیں ہیں، لیکن وہ پتھروں کی فیلنگ ہے، اس میں کسی گاڑی کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ کیچڑ میں پھنس جائے یا کچھ ہو۔ یہاں کلام کی جو ایسوسییشن ہے، چاہے وہ جیپ ایسوسییشن ہو یا ہوٹل ایسوسییشن، بڑی تگڑی ہے۔ ذرا سی روڈ خراب ہو تو خود اپنی مشینیں لے کے پہنچ جاتے ہیں، یا کہیں آپ کی گاڑی خراب ہو یا کوئی مسئلہ ہو، آپ کی آواز بس ان تک پہنچنی چاہیے کہ فوراً مدد کو پہنچتے ہیں۔ انتہائی محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے لوگ ہیں یہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہاں کسی مقامی بندے کے پاس بھی چلے جائیں گے تو وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ جو مناظر ہے یہ کلام بازار سے باہر نکلتے ہوئے آتے ہوئے آپ کو یہاں پر گاڑیاں بڑی تعداد میں نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح کلام شہر کے اندر کی ہم بات کریں تو یہاں پر سارے برانڈ جو سے ہیں اس وقت لوگوں کی خدمت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ آنے والے دنوں کی اگر ہم بات کریں تو موسم ایسا ہی رہے گا۔ موسم میں دن بدن اب خنکی بڑھتی جائے گی، جو گرمی کا عنصر تھا وہ اب ٹوٹ چکا ہے، کیونکہ بارش نے یہاں پر سارے اس گرم ہواؤں کو جو ان سا وہ ٹھنڈی ہواؤں میں جب تبدیل کیا ہے تو یہاں کا منظر کافی بدل چکا ہے، اور اب آپ کو سویٹریں پہنے، چادریں اوڑھے لوگ یہاں پر نظر آئیں گے۔ خصوصاً رات کے وقت اچھی خاصی آپ کو ٹھنڈ دیکھنے کو ملے گی، وگرنہ کلام بازار کے اندر اچھی خاصی گرمی ہو چکی تھی۔ اب بات کریں کہ یہاں اگر آپ رہتے ہیں تو 3 سے 4 دن کا ٹور بات ہوئی ہے، فیملی کے ساتھ آپ آئیں، 20,000 روپے کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کا فیول کا خرچہ ہے، اور وہ گاڑیاں تبدیل ہوتی ہیں تو 20 کو 25 تک آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے جیپ کی بات کریں تو پر ڈے 14-15 ہزار، 8 ہزار، 7 ہزار مختلف نوعیت کے آپ کے سفر ہیں، اسی حساب سے چلیں گے۔ اور اگر کمروں کی بات کریں تو 5 سے 10 ہزار تک کمرے آپ کو اویلیبل ہیں، اچھے کمرے موجود ہیں۔ اوورآل کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو تقریباً 3 راتیں 4 دن کا ٹور آپ کا 1,10,20,000 سے پھر 1.5 سے 2 لاکھ تک بھی جاتا ہے۔ یہ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیسے آتے ہیں۔ وہ لوکل اگر آئے تو آپ پیر بدائی اڈے سے رات 11 بجے گاڑی میں بیٹھیں، صبح 7 بجے آپ کلام پہنچ سکتے ہیں، بلکہ آپ دن کو بھی کوسٹیں راولپنڈی سے بحرین تک چلنے لگ پڑی ہیں، اور بحرین سے آ کے پھر آپ فلٹر گاڑی بھی بک کر سکتے ہیں۔ یوں کل ملا کے اگر ہم بات کریں تو ہر قسم کی ٹرانسپورٹ اویلیبل ہے اگر آپ کلام آنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس کے سیاحتی مقام میں یہاں پر زیادہ تر لوگ ماڈرن جھیل، سیف اللہ جھیل کی جانب جاتے ہیں، اور وہ پر ڈے 1 دن کا ٹور ہے جو کہ آپ کو یہاں سے یعنی کہ کلام کے شہر سے لے کے آگے اوشو فارس، مٹل تان، پلوگا ویلی اور پھر ماڈرن تک لے کے جاتا ہے، اور آگے سیف اللہ جھیل بھی۔ دوسری جانب جائیں تو اتروڑ ویلی میں پھر شاہی باغ اور کافی زیادہ علاقے ہیں جس میں گجر کبرال، شہین آباد، سازگل ہوتے ہوئے بڑگوئی ٹاپ تک، اور اسی طرح دشت لیلا بھی جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ بشیر خان صاحب کا نمبر موجود ہے، ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔